قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ کون سی عورت ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ تو وہ جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے خاوند کے اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خاوند کے کام کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہ ہو سکا تھا، خاوند کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ تو حضرت آسیہ حاضر ہوں گی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ بتا تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند؟ بتا تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند زیادہ ظالم تھا؟ دیکھو آسیہ کتنے ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک جابر بادشاہ کی بیوی تھی، اور کیسی نیک، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی ولیہ تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، تیرا عذر غلط ہے اور تیرا بہانہ غلط ہے، تو خود کاہل اور سست تھی، اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، دنیا کی وجہ سے تو نے دین کا دامن چھوڑ دیا، دنیا کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، دنیا کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتوں اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، بعد میں نے توبہ کر لی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سی خطا ہوئی جس کی دعا کرانے تو اتنے دور سے میرے پاس آئی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی۔ حاملہ ہونے کے بعد مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے میں نے اسے مٹی میں دبا دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو قتل کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت عورت، گناہ گار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے معصوم بچے کی جان لے لی ہے، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تجھے جلا دے، ہم سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے ہیں تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور نکل گئی۔ جب وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے نکلی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً وہیں تشریف لے آئے۔ کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ آپ نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ توبہ کرنے والی کو خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ نے اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص
اس عورت سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جوانوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ آج سے اس کی گلی میں روشنی نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دل سے مناجات کی لذت چھین لیتا ہے۔ ذرا سوچو، جس بندے کا دل ہی اجڑ جائے اس کا کیا بچتا ہے؟ بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک قول ہے جو آج سے 14 سال پہلے سنا تھا اور آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تیری جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق بندگی ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا بیٹھا تھک گیا تو کہنے لگا، پتہ کرو کہاں مر گیا ہے وہ۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں آ کر رک گیا، اندر نہ گیا، وہیں رک گیا، آواز دینے لگا، اے غلام کہاں مر گیا ہے؟ سارے نمازی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی، جلدی باہر آ جا، ہم نے آگے سفر بھی کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام مسجد کے اندر بیٹھا کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھے باہر جانے بھی نہیں دیتا۔ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ بندے نماز پڑھ لے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔